نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 15 میں دیکھیں گے حروف لین۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم حروف مدہ کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا حروف مدہ کتنے ہیں، کون سے ہیں اور کس طرح وہ مدہ بنتے ہیں۔ تو کیا دیکھا تھا ہم نے کہ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ الف کب مدہ بنتا ہے؟ جب خالی الف سے پہلے کیا آ جائے؟ زبر آ جائے۔ اور یا کب مدہ بنتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اور واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اچھے سے اس کو یاد کر کے سمجھ کے اپنے ٹیچر کو بھی سنا دیا ہوگا۔ تو چلیں آج ہم دیکھیں گے حروف لین۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لین کا معنی کیا ہے۔ لین کا معنی ہے نرمی، ٹھیک ہے؟ اچھے سے ذہن نشین کرتے جائیں اور اپنے پاس لکھتے بھی جائیں، ٹھیک ہے؟ لین کا معنی ہے نرمی، اور جن حروف کی ادائیگی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حروف لین جو ہیں یہ ہے کتنے۔ تو حروف لین 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ واو اور یا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حالت میں ہوں گے تو ہم ان کو لین کہیں گے۔ دیکھیں، یا جزم والی جس سے پہلے زبر ہو، یا جزم والی جس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ حروف مدہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جزم والی یا جس سے پہلے زیر ہو، اگر زیر ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ حروف یا مدہ ہوگی۔ اور اگر اس سے پہلے زبر ہے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے کسی بھی حرف پر، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ یا لین ہو جائے گی۔ تو کیا دیکھا ہے ہم نے؟ یا جزم والی جس سے پہلے زبر ہو، جیسے با زبر یا بئی، تا زبر یا تئی، سا زبر یا فئی، ٹھیک ہو گیا؟ اور واو، واو جزم والی جس سے پہلے زبر ہو، جیسے با زبر وا بو، تا زبر وا تو، سا زبر وا سو، بو تو سو، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے پاس لکھ لیں اور اچھے سے اس کو ذہن نشین بھی کر لیں۔ واو مدہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، لیکن لین میں ہم نے دونوں کے اوپر کیا دیکھی ہے کہ یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، دونوں سے پہلے زبر ہو۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ واو لین اور یا لین، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب اچھے سے ذہن نشین کریں کہ حروف لین کی ادائیگی نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔ جن حروف میں، اور یہ جو حروف ہیں نا ان میں معمولی سا خچاؤ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن حروف مدہ کی طرح آواز نیلی اور لمبی نہیں ہوتی۔ حروف مدہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 2 حرکت ہم اس کو ادا کریں گے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو 2 حرکت ادا کریں گے۔ لیکن حروف لین کا اب کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کریں گے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ حروف مدہ ہی بن جائیں۔ نہ ہم نے اس کو 1 حرکت ادا کرنا ہے اور نہ 2 حرکت، ان دونوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ قاعدے پہ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ حروف لین کو نرمی سے ادا کریں، نیز حروف لین اور حروف مدہ کی آوازوں میں فرق بھی کریں۔ اور پھر ساتھ اور کیا ہے کہ حروف لین بھی حروف مدہ کی طرح تقریباً 1 الف کے برابر لمبے کیے جائیں گے، اور ان کی ادائیگی کی جو آواز ہے وہ معروف ہو، مجہول نہ ہو۔ تقریباً 1 الف کے برابر انہوں نے بتایا ہے۔ تو لیکن حروف مدہ کی طرح ان کو 1 الف 2 حرکت نہیں، تھوڑا سا کم ہی کریں گے حروف مدہ سے، ٹھیک ہے؟ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ با زبر وا بو۔ اچھا، اس کو بھی ذہن نشین کریں اچھے سے کہ جب ہم نے ادا کرنا ہے واو کو یا کو،
تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم ہونٹوں کو واؤ کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ گول کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نے یا لین کو ادا کرنا ہے تو ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد نیچے کی طرف جھکا کر نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ با زبر وا، بو، با زبر یا، بئی، بو، بئی۔ اب یوں نہیں کریں گے، بو، زیادہ بھی نہیں کریں گے اور ایک حرکت جتنا بھی نہیں کریں گے، بو بئی، ٹھیک ہے؟ اور نرمی سے یوں نہیں کرنا، بو بئی، ایسے بھی نہیں کرنا، نرمی سے، بو بئی، تو تئی، ثو ثئی، جو جئی۔ مجہول بھی نہیں کرنا، وہ کس طرح ہوگا؟ جیسے ہو، ہئی ہے تو ہم اس کو یوں کریں، ہو، ہائے، اس طرح نا کچھ یوں بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خو، خئی، دو، دئی، ذو، ذئی، رو، رئی، زو، زئی۔ زا کے اندر سیٹی اور سختی، سین میں بھی سیٹی، ٹھیک ہے؟ سو، سئی، شو، شئی، سو، سوئی، دعو، دعئی، تعو، تعئی، وو، وئی، آؤ، آئی، غو، غئی۔ ان کو پر کرنا ہے صاد، دود، تو، و اور غین کو۔ فو، فئی، قو، قئی، تو، کئی، بریک کاف، ٹھیک ہے؟ دو نقطوں والا پر ہوگا، قو، قئی، کو، کئی، لو، لئی، مو، مئی، نو، نئی، وو، وئی، ہو، ہئی، آؤ، آئی، یو، یئی، ٹھیک ہے؟ نہ تو ایک حرکت ہم کریں گے اور نہ دو حرکت جتنا لے کے جائیں گے، ایک حرکت سے زیادہ اور دو حرکت سے کم۔ چلیں جی، آگے ہجے کرنے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزید مجھے لگتا ہے سمجھانا نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی میں کرتی ہوں۔ با زبر یا، بئی، نون زبر نا۔ اب اس میں بئی کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کیا آیا ہے؟ با کے اوپر زبر ہے نا، تو یہ پھر کیا بن رہا ہے؟ یا لین، ٹھیک ہے؟ بئی، نہا، نا کو اب ہم نے ایک حرکت ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بئی کو جو ہے وہ ایک حرکت سے زیادہ کریں گے، نہ ہا کو دو حرکت، بئی نہا۔ تا زبر وا، تو، با زبر با، تو با، تا دو زبر تن، تو با تن، تو با۔ آتیتا، آتیت۔ جب ہم نے حروف وقف کرنا ہے تو آخری حرف سے پہلے اگر حروف لین ہو یا حروف مدہ ہو تو وہاں پر وقف کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کس طرح وقف کرنا ہے ہم نے؟ 3 سے 4 حرکت لمبا کر کے، ٹھیک ہے؟ اگر آخری حرف سے پہلے حروف لین یا حروف مدہ ہے تو آتیتا، آتیتا، آتیت، نجوتا، نجوت، نجینا، نجینا، حولہا، حولہا۔ یہاں پر ایسے ہی اسٹے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب آخر پر وہ ہو حروف مدہ یا حروف لین ہو تو اس سے آگے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پہ اسٹے ویسے ہی ہوتا ہے، حیران، حیران، خوف، خوف، خیرا، خیرا، غدوت، غدوت، بدین، بدین، اللذین، اللذین، یرون، یرون،
قریش 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 زوجن زوجا. اچھا جی چلیں باقی کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہی ہوں، اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور ان میں ڈھونڈنا ہے کہ حروف لین کہاں کہاں پر ہیں، اور ان میں حروف مدہ بھی آ رہی ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا ہے. آگے دیکھتے ہیں آخر سے تھوڑا سا. عینینی، اب اس میں کیا دو بار حروف لین آیا ہے تو دونوں بار اس کو اچھے سے آپ نے ادا کرنا ہے. عینینی عینین قوسینی قوسین یومینی یومین. ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر بھی حروف مدہ ہوگا اس کا بھی اچھے سے دھیان رکھنا ہے، دو حرکت ادا کرنا ہے. حروف لین آئے گا تو اس کو بھی اچھے سے ادا کرنا ہے، دو حرکت سے تھوڑا سا کم. ٹھیک ہے جی، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے حروف لین اور حروف مدہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر نہیں کسی کو سمجھ آئی تو ضرور پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ وتعالی بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.